السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ عثمانی افواج کے قسطنطنیہ میں داخل ہونے سے پہلے اس شہر کو داخلی طور پر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ میں پہلے بھی مسلمان آباد ہیں، ان میں سے بعض لوگ سلطنت عثمانیہ کے لیے مدت سے کام کر رہے ہیں۔ قسطنطنیہ کا نصف حصہ ہمارے آبا میں سلطان بایزید یلدرم نے اس وقت کے شہنشاہ مینوئل سے حاصل کر لیا تھا۔ آپ کو وہاں پریشانی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ یہی بہتر ہے کہ آپ جلد سے جلد قسطنطنیہ روانہ ہو جائیں۔ اس مرتبہ سلطان نے مشرقی یورپ کے اس مرکز اور قدیم عیسائیت کے اس مذہبی شہر کو بہر صورت فتح کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ نوعمری میں 2 مرتبہ ناکام سلطان بننے کے بعد جب سلطان مراد خان ثانی نے اسے تعلیم و تربیت کے لیے ایدین بھیجا تو اس لاڈلے شہزادے کو اسلامی تعلیمات اور تاریخ پڑھنے کا صحیح معنوں میں موقع ملا۔ اسے معلوم ہوا کہ آقائے نامدار مقصود کائنات سرکار دو عالم خیر الانام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیات مبارکہ میں قسطنطنیہ کی فتح سے گہری دلچسپی رہی تھی۔ اس نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور اسے معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی نیت سے پہلا اسلامی حملہ 48 ہجری میں کیا گیا۔ اس معرکے میں کئی اصحاب رسول بھی شریک تھے۔ سابقون الاولون میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے جید صحابہ بھی شامل تھے۔ اسے مطالعے کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی معرکے میں شہید ہوئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نزدیک ہی دفن کیے گئے۔ اسے سب سے زیادہ دلچسپی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح قسطنطنیہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اسی لیے وہ اس قدر اہتمام اور تیاری کے ساتھ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ ادھر قسطنطین پر یہ مصیبت خود اس کی اپنی غلطی سے نازل ہوئی تھی۔ اس نے سلطان محمد خان کو تخت نشین ہونے کے بعد 2 مرتبہ دھمکی آمیز سفارت بھیج کر اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کیے تھے۔ سلطان نے قاسم بن ہشام کو قسطنطنیہ کے لیے روانہ کیا۔ ایشیائے کوچک کی شورشوں کو فرو کرنے کے لیے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی اور اس کی بیٹی سے عقد کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر اس نے ایک فوج موریا کی جانب بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد سے روک دیے جائیں۔ ان تدبیروں سے فارغ ہو کر اس نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا، اور اس سے پہلے سلطان بایزید یلدرم نے آبنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کرایا تھا۔ سلطان محمد خان نے ایشیائی ساحل کے ٹھیک سامنے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر دوسرا قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ قسطنطنیہ شہر بھی اسی ساحل پر واقع تھا۔ آبنائے باسفورس بھی اپنی طرز کی عجیب آبنائے ہے۔ بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ حقیقت میں سمندر کے اندر تیرتے ہوئے خشکی کے 2 بڑے ٹکڑے ہیں۔ کئی لاکھ سال پہلے یہ ٹکڑے تیرتے تیرتے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے نزدیک آئے، حتیٰ کہ اس قدر نزدیک آ گئے کہ درمیان میں صرف آبنائے باسفورس کا تھوڑا سا پانی رہ گیا۔ البتہ شمال کی جانب سے یہ دونوں بر اعظم آپس میں مل گئے۔ اسی کو یورپی روس کہتے ہیں۔ آبنائے باسفورس کی ایک آبی گزرگاہ ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان حائل ہے۔ یہ ایک پٹی کی طرح سے دونوں بر اعظموں کے درمیان پڑی ہے اور اس کے دونوں سروں پر کھلا سمندر واقع ہے۔ ایک سرے پر واقع کھلے سمندر کا نام بحر اسود ہے، جبکہ دوسرے سرے پر واقع سمندر کا نام بحر مارمورا ہے۔ بحر مارمورا کی جانب جس مقام سے کھلا سمندر شروع ہوتا ہے اس مقام کو در دانیال کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی در دانیال ہے جو صدیوں سے مشرق اور مغرب کے حملہ آوروں کے بحری جہازوں کی گزرگاہ رہا ہے۔ چنانچہ سلطان نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر بھی ایک زبردست جنگی قلعے کے کام کا آغاز کر دیا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ سنی۔ قلعے کی تعمیر کے دوران بعض ترک سپاہیوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے چھیڑ چھاڑ کی، جس نے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار کر لی اور اس میں فریقین کے چند سپاہی مارے گئے۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ تمام تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس نے قسطنطنیہ پر حملے کے خوف سے شہر کے پھاٹک بند کرا دیے اور ایک وفد بھیج کر سلطان محمد خان کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔ محمد نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب سلطنت بازنطینی کی موت و زیست کا مسئلہ آخری فیصلے کا منتظر تھا۔ سلطان محمد خان کے اتوار بتاتے تھے کہ وہ اس مرتبہ کسی صورت شہنشاہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ دراصل سلطان نے اندازہ کر لیا تھا کہ جب تک قسطنطنیہ فتح نہ ہو اسلامی سلطنت کو مکمل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قسطنطنیہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی۔ سلطان اپنی عسکری زندگی پر آغاز قسطنطنیہ جیسے عظیم شہر پر کامیاب حملے سے کرنا چاہتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ وہ ہر طرح کے انتظامات خود اپنی نگرانی میں مکمل کروا رہا تھا۔ اس نے مایا ناز آہنگر نو مسلم اربان کو بلوایا اور اسے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ایک ایسی زبردست توپ بنانے کا حکم دیا جو قسطنطنیہ کی تہ در تہ فصیل کو تباہ کرنے کا کام کما حقہ کر سکے۔ اربان کے ذہن میں تو پہلے ہی سے ایک ایسی ہی توپ کا خاکہ تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، میں ایسی توپ بنا سکتا ہوں جس میں 40 بالشت یعنی 3 انچ یا 2.5 فٹ موٹائی کا بھاری بارود سے لیس گولا داغا جا سکتا ہے۔ یہ توپ قد و قامت کے لحاظ سے بہت بڑی ہوگی، اس لیے یہ لوہے کی بجائے پیتل سے ڈھالنی پڑے گی۔ سلطان نے اربان کی توپ کے خاکے کو بہت سراہا اور اسے فوری طور پر ایسی توپ بنانے کی اجازت دے دی۔ اسلحے کی تیاری کے لیے سلطان محمد خان نے اپنے مشہور جرنیل احمد کدک پاشا اور محمود پاشا کو مقرر کیا۔ اسی طرح اس نے برق رفتار معماروں کی جماعت قسطنطنیہ کے یورپی ساحل پر اتار دی تاکہ وہ قسطنطنیہ سے 5 میل کے فاصلے پر آبنائے باسفورس کے کنارے ایک زبردست جنگی قلعہ تعمیر کرے۔ اس کا سربراہ بھی مصلح الدین آغا جیسا تاریخ ساز ماہر فن تعمیر تھا، جس نے 3-4 ماہ کے قلیل عرصے میں رومیلی حصار تعمیر کر دیا تھا۔ اب آبنائے باسفورس کے دونوں ساحل مسلمانوں کے قبضے میں آنے والے تھے۔ جو ہی قلعے کی تعمیر مکمل ہوتی، 2 سرسبز و شاداب ساحلوں کے درمیان سمندر کی 18 میل لمبی دلکش نیلگوں لکیر یعنی آبنائے باسفورس مسلمانوں کا قبضہ ہونے والا تھا۔ رومیلی حصار سے قسطنطنیہ کا برج غلاطہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ ادھر سلطان نے رومیلی حصار کے معماروں کو مصلح الدین آغا کی سرکردگی میں قسطنطنیہ روانہ کیا اور قاسم بن حشام قسطنطنیہ کے خفیہ راز اور اہم عسکری معلومات حاصل کرنے کے لیے اس عظیم شہر کی جانب روانہ ہو گیا، جبکہ موریا کی طرف سلطان کی ایک بہادر فوج پہلے ہی کوچ کر چکی تھی۔ سلطان محمد خان آغا حسن، احمد کدک پاشا اور محمود پاشا جیسے سالاروں کے ہمراہ ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر فوج تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے اپنے ہر صوبے میں نئی فوجی بھرتی کے لیے پیغام بھیجے۔ ہر صوبے کا حکمران بیلر بیگ کہلاتا تھا۔ بیگ اور پاشا ایک ہی طرز کے القابات تھے۔ ایسے فوجی سردار جن کے نیزے کے سرے کے ساتھ گھوڑے کی دم جیسا ایک پھندنا لگا ہوتا تھا، وہ بیگ یا پاشا کہلاتے تھے۔ یہ عثمانیوں کا فوجی نشان تھا۔ پاشا ترکی زبان میں فوجی سرداروں کو کہتے ہیں۔ ایک بیلر بیگ یعنی کسی صوبے کا جاگیردار وہ پاشا ہوتا تھا جس کے نیزے کے ساتھ گھوڑے کی دم جیسے پھندنے لگے ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان جاگیرداروں کے سردار تھے جن کو فوجی خدمات کے صلے میں زمینیں دی گئی تھیں، اور ان کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ جنگ کے موقع پر مسلح ہو کر لشکر میں شامل ہوں۔ ان جاگیروں کے لوگ ایسے موقعوں پر اپنے اپنے سرداروں کے علم کے نیچے جمع ہو جاتے تھے۔ علم کو ترکی زبان میں سنجق کہتے ہیں، اور چونکہ سنجق ہر علاقے کا الگ الگ ہوتا ہے، اس لیے دھیرے دھیرے لوگ صوبوں اور علاقوں کو سنجق کہنے لگے۔ سنجق یعنی فوجی پرچم تلے، بیگ یعنی بیلر بیگ کے بہت سے ماتحت ہوا کرتے، اور ہر بیگ کا دستہ 400 سواروں پر مشتمل ہوتا۔ سلطان نے اس عظیم حملے کے لیے اپنے یورپی اور ایشیائی مقبوضات سے باضابطہ طور پر 1 لاکھ کی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ رضاکار اس کے علاوہ تھے جو ہر جنگ کے موقع پر بطور خود اپنی خدمات پیش کرتے اور جن کا معاوضہ صرف مال غنیمت تھا۔ ان دونوں طرح کی افواج سے زیادہ شان و شوکت اور عظمت و شہرت ینیچری کی تھی، جس کا سپہ سالار آغا حسن تھا۔ ایک طرف اگر آغا حسن سلطان کی فوج کے لیے ایک مایا ناز بہادر سالار تھا، تو دوسری طرف احمد کدک پاشا اور محمود پاشا صوبداری فوج کے جنگجو جرنیل تھے۔ بحریہ کو مضبوط کرنے کے لیے سلطان نے ایک مضبوط بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا، جس میں کم سے کم 180 جہاز شامل ہوتے۔ چھوٹی بڑی کشتیوں کی تعداد الگ تھی جو پہلے سے عثمانی بحریہ کا حصہ تھی۔ سلطان محمد خان ایک باصلاحیت نوجوان تھا جس کی خداداد قابلیت کے جوہر رزم و بزم دونوں جگہ یکساں طور پر نمایاں تھے۔ اے دین کے مقام پر اس نے بہترین اساتذہ سے حیرت انگیز تیزی کے ساتھ علوم و فنون کی تحصیل کی تھی۔ وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ عربی، فارسی، عبرانی، لاطینی اور یونانی زبانوں پر بھی قدرت رکھتا تھا۔ سلطان کی نظر نہ صرف دنیا کی تاریخ پر تھی بلکہ وہ کرۂ ارض کے جغرافیے سے بھی پوری طرح واقف تھا۔ وہ ایک بلند پایا شاعر اور شعر و سخن کا بہت بڑا رسیا تھا۔ سلطان محمد خان کو اپنے وقت کے جید عالم اور فقی ملا عبد الرحمن جامی کے ساتھ براہ راست نسبت تھی، اور وہ ہندوستان کے خواجہ جہاں کی عقیدت میں بھی پیش رہتا تھا۔ سلطان کی صوبیداری افواج کا سالار محمود پاشا بھی سپاہی ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھا۔ قسطنطنیہ پر حملے کا ارادہ کیا تو سلطان نے انتہائی گہری نظر کے ساتھ پلوٹاک کی مشہور و معروف تصنیف جو یونان اور روم کے تذکروں پر مشتمل تھی پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے سکندر اعظم، قسطنطین اول اور تھیوڈوسس کے حالات زندگی کا مطالعہ کر کے قسطنطنیہ کے طویل ماضی کو ازبر کر لیا۔ ان دنوں اس خطے کی صورتحال یہ تھی کہ ایشیائی کوچک میں امیر کرمانیہ راضی و رضا خاموش تھا۔ البانیہ میں سلطان محمد خان کے ساتھ پل کر جوان ہونے والا سکندر بیگ مرتد ہو کر قابض تھا۔
لیکن سلطان ابھی تک ضدی سکندر بیگ کو نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ ملیشیا کا سربراہ ولاد ایک ظالم اور کینہ پرور شخص تھا اور جو قیدیوں کے جسموں میں میخیں ٹھونک کر ہلاک کر دیا کرتا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سلطان کے مقابلے پر آتا۔ ہمت تھی تو صرف شاہ ہنگری ہونیاڈے کے بازوں میں تھی، لیکن سلطان نے اس کے ساتھ 3 سال کی صلح کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ہونیاڈے سلطان کے باپ مراد خان کے ہاتھوں ایک معاہدہ شکنی کا مزہ چکھ چکا تھا، چنانچہ دوسری بار معاہدہ توڑنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب صرف موریا ہی ایسا علاقہ تھا جہاں سے قسطنطنیہ کے لیے بروقت کمک مہیا کی جا سکتی تھی، چنانچہ سلطان کی ایک ماہر فوج موریا والوں کا راستہ روکنے کے لیے موریا کی جانب چلتی۔ چنانچہ تمام تیاریوں کا خاکہ مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد سلطان نے ایک حتمی اجلاس مخاطب کر کے قسطنطنیہ پر حملے کے فیصلے کو آخری شکل دے دی۔ یہ اجلاس بھی بڑے بڑے سرداروں اور عمائدین سلطنت پر مشتمل تھا۔ اس اجلاس میں قاسم بن ہشام کسی کو نظر نہ آیا کیونکہ وہ وادی تھریس عبور کرنے والا تھا۔ اجلاس مسلسل 3 روز تک جاری رہا۔ سلطان نے حملے کی حتمی شکل کے بعد سلطنت کے لیے نئے احکامات و قوانین بھی جاری کر دیے۔ اور خان کے زمانے میں دولت عثمانیہ کے وزیر اعظم علاؤالدین نے فوجی اصلاحات جاری کی تھیں جن کی تکمیل مراد خان اول کے زمانے میں ہوئی، لیکن نظام سلطنت کے لیے کوئی دستور سلطان محمد خان کے زمانے تک مرتب نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے اپنی سلطنت کو باضابطہ طور پر ترتیب دیا اور اس کا قانون نامہ سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ دستور بن گیا۔ سلطان نے آئین سلطنت پیش کرتے وقت اپنے خطاب کے دوران سلطنت کو ایک خیمے سے تشبیہ دی اور کہا کہ سلطنت کا یہ خیمہ 4 ستونوں پر قائم ہوگا۔ نمبر 1 وزرائے سلطنت، نمبر 2 قضات عسکر، نمبر 3 دفتردار یا خازن اور نمبر 4 نشانجی یعنی معتمد سلطنت اس خیمے کے ستون ہیں۔ اس نے خیمے کے دروازے کو باب عالی کا نام دیا جو رہتی دنیا تک حکومت عثمانیہ کا نام بن گیا۔ اس نے 4 وزرائے سلطنت مقرر کیے جن کا صدر وزیر اعظم تھا جو سلطنت کے تمام عہدیداروں کا افسر اعلیٰ تھا اور اسی کے پاس حکومت کی مہر ہوا کرتی تھی۔ وزیر اعظم بھی سلطان کی طرح اپنے محل میں دربار طلب کر سکتا تھا۔ قضات عسکر کا تعلق علماء کی جماعت سے ہوتا تھا اور قضات العسکر یورپی عدالتوں جبکہ ایک قضات العسکر ایشیائی عدالتوں کے لیے سلطان نے مقرر کیا۔ خواجہ، مفتی اور قاضی بھی طبقہ علماء سے لیے گئے۔ سلطان نے حکومت کی مجلس حل و عقد کا نام دیوان ہی رہنے دیا، جبکہ دیوان میں نشستوں کی تعداد بڑھا دی۔ سلطان نے نئے دستور میں خارجی آغا اور داخلی آغا کے عہدے مقرر کیے۔ خارجی آغا وہ فوجی حکام تھے جن کے سپرد صوبوں کی حکومت تھی، جبکہ داخلی آغا درباری عہدوں پر مامور تھے۔ سلطان نے آغاؤں کے مزید عہدے بھی تجویز کیے، مثلاً کاپو آغا گورے خواجہ سراؤں کا افسر، قیا آغا حبشی خواجہ سراؤں کا افسر، بستانجی ماشی باغبانوں کا افسر، چاوش باش حکومت کے قاصدوں کا افسر وغیرہ مقرر کیے۔ سلطان محمد خان نے سب سے زیادہ توجہ اپنے آئین سلطنت میں تعلیم اور تدریس پر دی۔ پچھلے عہد میں تمام مدرسے محض مذہبی ہوتے تھے، اگرچہ ان میں اور علوم بھی پڑھا دیے جاتے تھے، لیکن ترکوں کا سرشتہ تعلیم پولیٹیکل حیثیت کا حامل تھا اور وہ سلطنت کے لائق عہدیدار پیدا کرتا تھا۔ سلطان کا اجلاس 3 روز تک جاری رہا۔ تیسرے روز سلطان نے اختتامی تقریر کرتے ہوئے کہا: معزز اراکین سلطنت، الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سلطنت کے نظام کو علماء ملت اور عمائدین سلطنت کے مشورے سے پہلے کے نسبت بہت بہتر بنا دیا ہے۔ اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ اس فاتح لشکر کا حصہ بن سکتے ہیں جس میں شامل مسلمان مجاہدوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دنیا میں مغفرت کی خبر سنائی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے جانباز سپہ سالاروں، جب سے رومی بادشاہ قسطنطین نے 3 صدی عیسوی میں عیسائی مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پائے تخت بنایا تھا، اسی روز سے اس کا نام قسطنطنیہ ہو گیا تھا۔ یہ شہر عرصہ دراز تک بازنطینی سلطنت اور عیسائی مذہب دونوں کا اہم ترین مرکز رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی رشتہ دار تھیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سوئے ہوئے تھے کہ اچانک بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تبسم تھا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے تبسم کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں اپنی امت کے وہ لوگ دکھائے گئے جو جہاد کے لیے سمندر کی موجوں پر اس طرح سفر کریں گے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی اور دوبارہ محو خواب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر بیدار ہوئے تو دوبارہ چہرہ مبارک تبسم سے کھلا ہوا تھا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر روم کے شہر قسطنطنیہ پر جہاد کرے گا اس کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ نے دوبارہ دعا کی درخواست کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پہلے لشکر میں شامل ہو۔
معزز اراکین سلطنت، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں بشارتیں اس طرح پوری ہوئیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قبرص پر حملہ کیا۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی بحری مہم تھی اور اس میں حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر میں شامل ہوئیں۔ یہ جنگی مہم اس لحاظ سے کامیاب رہی کہ اہل قبرص نے مسلمانوں سے صلح کر لی، اور جب مسلمان واپس ہونے لگے تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سے گر کر جام شہادت نوش فرما گئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بشارت کی تکمیل تھی۔ بشارت کا دوسرا حصہ مجاہدین قسطنطنیہ سے متعلق تھا۔ چنانچہ قسطنطنیہ پر جہاد کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لشکر نے قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید بھی شامل تھا اور جید صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے قسطنطنیہ کا پہلا محاصرہ تھا جو کافی مدت تک جاری رہا، اور جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی محاصرے کے دوران بیمار ہو کر شہید ہوئے اور اس عظیم شہر کی فصیل کے نیچے مدفون ہوئے، لیکن یہ لشکر قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکا۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا۔ محترم اراکین سلطنت، یاد رکھیے گا کہ صرف یہ بشارت ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں صرف قسطنطنیہ پر جہاد کرنے والوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی، بلکہ اس شہر کو فتح کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ حضرت بشیر بن سہیم رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کی روایت ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، بس بہتر امیر اسی کا امیر ہوگا اور بہتر لشکر وہ لشکر ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث میں بیان کردہ سعادت کے حصول کے لیے بہت سے مسلمان حکمرانوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، جن میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، حشام بن عبد الملک، مہدی عباسی اور خلیفہ ہارون رشید وغیرہ شامل ہیں، لیکن کوئی بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکا۔ سلطنت عثمانیہ غالباً دستر قدرت نے قائم ہی اس لیے کی تھی کہ وہ بابرکت لشکر وجود میں آ سکے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر لشکر کہہ کر پکارا ہے۔ ہمارے دادا سلطان بایزید یلدرم نے 1402 عیسوی میں قسطنطنیہ نے ایشیائی کوچک پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں محاصرہ اٹھانا پڑا۔ یہ آج سے 50 سال پہلے کا واقعہ ہے اور اہلیان دربار میں بعض بزرگان سلطنت کو بھی یاد ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے آبا میں سے ہمارے والد محترم تک سب نے اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن سب ناکام رہے۔ معزز عمائدین سلطنت، آج ہم بھی اسی لشکر میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کا قیام ہمارے ارادوں پر منحصر ہے۔ قسطنطنیہ ایسے مقام پر واقع ہے کہ جب تک یہ شہر فتح نہیں ہو جاتا اسلامی سلطنت کو مکمل نہیں کہا جا سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ جس دن یہ قدیم شہر تسخیر کر لیا گیا اس کے بعد کوئی بھی قیصر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دربار سلطنت میں سلطان محمد خان کی اختتامی تقریر تھی۔ اہلیان دربار اپنے سلطان کی اسلامی معلومات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ کل تک 2 مرتبہ ناکام ہونے والا نوعمر سلطان اب یوں عالم فاضل اور صاحب دانش ہو چکا ہے۔ یہ تھا سلطان محمد خان جو اب دنیا کے عظیم شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے والا تھا۔ دنیا کی تاریخ ایک نئی کروٹ لینے والی تھی اور مسلم فتوحات کی تکمیل کے ساتھ یورپ کی نشاط ثانیہ کا نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ مقدس باب، آپ کی قلیل وقت کی اس رفاقت کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ میں گزشتہ 25 سال سے اسی مقام پر کشتی رانی کر رہا ہوں اور زندگی میں بڑے بڑے راہبوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کیا گیا یہ سفر مجھے عمر بھر یاد رہے گا۔ یہ اس بوڑھے ملح کی آواز تھی جو قاسم بن حشام کو لے کر آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل کی جانب جا رہا تھا۔ قاسم آج کئی روز سے سفر میں تھا۔ وہ ادرنا سے اکیلا ہی روانہ ہوا تھا اور آبنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر سلطان بایزید یلدرم کے بنائے ہوئے اناضول حصار کے بالکل سامنے اب آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے عیسائی راہبوں کا لباس پہن رکھا تھا اور گلے میں صلیب کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی شبیہ بھی ایک سنہری زنجیر کے ساتھ لٹکا رکھی تھی۔ اس کے سر پر پادریوں والی ٹوپی اور بدن پر بھاری بھرگم جبہ تھا۔ قاسم ایک ماہر جاسوس تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ حلیہ اختیار کر رکھا تھا، لیکن ایک حیرت کی بات تھی کہ قاسم نے مغربی یورپ کے پادریوں جیسا لباس پہن رکھا تھا جو رومن کیتھولک مذہب کے ساتھ وابستہ تھے اور جن کا مرکزی کلیسا روم کے شہر میں پاپائے روم کے ماتحت چلتا تھا۔ رومن کیتھولک مذہب عیسائیوں کے لاطینی فرقے کا مذہب تھا اور یہ فرقہ مغربی یورپ کے علاوہ اہل ہنگری اور کوہ بلقان کے بعض باشندوں پر مشتمل تھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا قدیم فرقہ آرتھوڈوکس چرچ تھا جس کا مرکزی شہر قسطنطنیہ تھا اور جو عیسائیت کا یونانی فرقہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔